بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم صدیقی۔ تو دوستوں، لاک ڈاؤن کا دن ہے اور ہم آپ کو کراچی پہ مختلف علاقوں کی صورتحال دکھا رہے ہیں۔ اس وقت ہم گرو مندر سے سولجر بازار اور OMI ہاسپٹل تک جائیں گے۔ سبیل والی مسجد ہم نے ابھی کراس کی ہے اور اب ہم آہستہ آہستہ سولجر بازار کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک کے دونوں جانب سب دکانیں، مارکیٹیں بند ہیں۔ یہاں پر لوگ ہیں، کچھ تھوڑی بہت ٹریفک بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ سب دکانیں، مارکیٹیں سب بند پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہے سولجر بازار کے ایک کلینک کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ۔ یہ ڈیلی ویجرز ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کس طرح سے انہیں کچھ کام ملے تاکہ یہ محنت مزدوری کر کے شام کو اس پیسے سے جو وہ پیسہ کمائیں اس سے کچھ دال روٹی خریدیں، لیکن کوئی کاروبار نہیں ہے، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں مفلسی میں، گندگی کے ڈھیر پر، اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہر عمر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، جوان بھی اور بوڑھے بھی، کہ کوئی گاہک آئے اور ان سے مزدوری کا ریٹ طے کرے اور ان کو لے کے جائے اور ان سے مزدوری کرائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو کام کیسے کروائیں گے لوگ۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ یہ ہم مین سولجر بازار کی طرف سے جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ ایک سبزی فروش نے سوزوکی وین پک اپ ریڈی کر لی ہے اپنے لیے، اور زبردست طریقے سے وہ سبزی بیچنے میں مصروف ہے۔ گندگی کا ڈھیر ہر جگہ جمع ہوا ہے، سیوریج کا پانی روڈ پر بکھرا پڑا ہوا ہے ہر جگہ، اور لوگ اسی میں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور اپنے معاملات مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال اس شہر کی، جس جگہ بھی چلے آئیں یہی صورتحال ہے۔ اور رانگ سائٹ، یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ چیپا والوں نے اپنے بکرے بھی صدقے کے روڈ پہ ہی لگا رکھے ہیں۔ مین سولجر بازار کی یہ مین روڈ ہے یہ، اور ہم یہاں سے آپ کو یہاں پر ہونے والی لاک ڈاؤن کے دوران کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کچھ دکانیں یہاں پہ کھلی بھی ہیں، یہ وہ دکانیں ہیں جہاں روزمرہ کے سامان، کھانے پینے کی اشیاء یہ سب ملتی ہیں۔ چونکہ سندھ گورنمنٹ نے ان دکانوں کو کھلنے کی اجازت دی ہے۔ یہ آٹو پارٹس ہیں، سب بند پڑے ہوئے ہیں، البتہ میکینک اور دکاندار باہر بیٹھے ہوئے ہیں کسی گاہک کے انتظار میں، لیکن اس دوران گاہک بھی کم ہیں۔ یہ سب آٹو پارٹس کی شاپس ہیں، یا موٹر سائیکلوں کے میکینک بیٹھتے ہیں، الیکٹریشین بیٹھتے ہیں، اور لوگ اپنی موٹر سائیکلیں ٹھیک کرانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اکا دکا میکینکس اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ابھی میٹرو بینک بند پڑا ہوا ہے۔ تو دوستوں، لاک ڈاؤن میں یقیناً کچھ لوگوں کو بہت فائدے بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن بہت بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے جن کو بہت نقصان ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں۔ لیجئے دوستوں، یہاں 100 روپے کلو دودھ دستیاب ہے، 160 روپے کلو دہی دستیاب ہے۔ نارملی ریٹ 130 روپے کم از کم ہے دودھ کا، لیکن یہاں پہ 100 روپے کلو میں دودھ مل رہا ہے، اور دہی 240 روپے کلو ہے، یہاں پہ 160 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ تو آپ لینا چاہیں تو یہاں پر آ سکتے ہیں، مین سولجر بازار پر یہاں دستیاب ہے۔ تو دوستوں، میں بتا رہا تھا کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ دکانیں بند ہیں تو یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو تو روز کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے۔ اب جب دکان ہی بند ہے تو سیٹ ان کو تنخواہ کیسے دے گا؟ وہ یہی کہے گا بھائی لاک ڈاؤن تھا، دکان بند تھی، کام ہی نہیں ہوا، آمدنی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنا کس کا کام ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو روٹی کھانے کے لیے کم از کم مہیا کرے، لوگوں کو رہنے کے لیے گھر کم از کم مہیا کرے، اور لوگ اپنے گھروں میں رہ سکیں، نہ کہ ذلیل و خوار ہوتے پھریں، کبھی کرائے کے نام پر اور کبھی کسی اور نام پر۔ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ ویسے ہی نہیں ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آمدنی کے تھوڑے بہت ذریعے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہاں دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ عوام بھی کوئی خیال نہیں کر رہی ہے۔ کرونا کی بیماری بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ آج کرونا کے کیسز جو ہیں پاکستان بھر میں 5000 سے زیادہ تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ماسک لگائیں اور احتیاط کریں، اور لوگوں سے ایک فاصلہ رکھیں 4 سے 5 فٹ کا،
تاکہ اس بیماری سے ہم خود بھی محفوظ رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ لیکن ہم لوگ اس بیماری کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ بیماری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی اس کی ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں بھی بے تحاشا رش ہے، اس قدر رش ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں امڑ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ اگر ہم نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو وہ ہماری سموں کو بند کر دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ویکسین لگوانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی جگہ چاہیے۔ آج صوبہ سندھ کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ ہر ضلع میں کم از کم ایک سینٹر 24 گھنٹے کھلا رہے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2.5-3 کروڑ کی آبادی کے لیے 5 یا 6 سینٹر کافی ہیں؟ بالکل نہیں کافی۔ اس راستے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اب ہم ہولی فیملی ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ شہر کا بہت ہی پرانا اور بہت ہی مشہور ہسپتال ہے۔ تو دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا یہ سینٹر کافی ہیں؟ بالکل نہیں۔ سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے، بلکہ کچھ اور بندوبست بھی ساتھ میں کرنا چاہیے، کچھ ایسا بندوبست کرنا چاہیے۔ دیکھیں رکشہ اوور لوڈ ہوا ہے، گنجائش 2 لوگوں کی بیٹھنے کی ہے، لیکن 6 سے 7 لوگ اس رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس قسم کے مناظر آپ جا بجا دیکھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف ٹیمیں لگائی جائیں، جیسے پولیو کی ٹیمیں گھر گھر وزٹ کرتی ہیں، اسی طریقے سے اس کی بھی ٹیمیں بنائی جائیں جو گھروں میں وزٹ کریں اور لوگوں کو ان کے گھروں میں ہی ویکسین کی جائے، بجائے اس کے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ویکسین سینٹرز میں جائیں، کیونکہ وہاں پر تو بے تحاشا رش ہے۔ ایکسپو سینٹر میں کل بھی ایک حادثہ ہو گیا تھا اور کافی دھنگا مچی ہوئی تھی، جبکہ آج لیاری ہسپتال میں بھی خوب لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہوا ہے۔ تو دوستوں، حکومت کو چاہیے جلد سے جلد اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کریں۔ اب ہم OMI ہسپتال پہنچ گئے ہیں اور یہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے، سینٹر بنایا گیا ہے اور یہاں کا رش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا اس سے کرونا رکے گا یا اس میں کمی آئے گی؟ بالکل نہیں۔ رش کی حالت دیکھیے آپ، ایک کے ساتھ ایک شخص چپکا ہوا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ تو ماسک ہی نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن کون ان کو سمجھائے اور کون ان کو بتائے، حکومت کو کون بتائے اور لوگوں کو کون بتائے؟ یہ سب ہم سب کے سوچنے کا کام ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس بیماری سے ہم سب مل کے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ تو ویکسینیشن ضروری ہے، لیکن اس کا بندوبست کرنا حکومت کا کام ہے تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہ سہولت حاصل ہو سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، پسند آئے تو شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔